السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ پاکستان کل اہم انتخاباتی عمل سے گزرنے جا رہا ہے۔ 10ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور کسی کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، ریاستی اداروں کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس، حالانکہ ووٹرز کے پاس بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک طرف پاکستان سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے، بحران کی صورتحال موجود ہے، دوسری طرف دہشت گردی کی صورتحال موجود ہے، اور اس کے علاوہ معاشی بحران بھی ملک میں موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں ضروری یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ قدم اٹھایا جائے، وہ ووٹ دینے کا عمل ہو، وہ کاؤنٹ کرنے کا عمل ہو، اس کی رازداری کا عمل ہو، اور اس کو محفوظ بنانے کا عمل ہو، اور وقت سر ووٹ کے نتائج عوام تک پہنچانے کا عمل ہو۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو مختلف اداروں کے جو رپورٹس موجود ہیں انہوں نے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کل جو ہونے والے انتخابات متنازع ہوئے تو آنے والی حکومت کی لیجیٹیمیسی کا سوال تو اپنی جگہ پر ہوگا۔ موجودہ جو عدم استحکام کی صورتحال موجود ہے اس کو بڑھاوا مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 851 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جنرل نشستیں ہیں، کل جو جنرل نشستیں ہیں وہ 855 ہیں۔ 4 جو امیدوار ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو 4 حلقوں میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ باقی 851 حلقوں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 12 کروڑ 85 لاکھ 85 ہزار ووٹر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے اور 2,66,398 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ اور پولیس فورسز، رینجرز، پاک فوج کے جوان سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، اور پولنگ کا عمل کل صبح 8 بجے شروع ہوگا، شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ عمل جاری رہے گا۔ اور جو انتخابات کی سامان ہے وہ اس کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، رات تک یہ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو اس طرح کل ایک اہم قومی نوعیت کا جو فریضہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے سب کو خبردار ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آنے والے 5 سال حکمرانی کے جس کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں سوچ سمجھ کے ووٹ ضرور دیجئے گا، کیونکہ 1 دن کا 2 دن کا معاملہ نہیں ہے، 5 سال کا معاملہ ہے۔ ووٹر کے لیے بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 5 سال کے لیے جو آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں سوچ سمجھ کے اس لیے بھی فیصلہ کیجئے کہ آپ کے مسائل، بجلی، گیس، پانی اور باقی بنیادی مسائل کا حل، وہ اس کی ذمہ داری آپ جس امیدوار کو سونپنے جا رہے ہیں وہ واقعی اس کا لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں، پھر 5 سال آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، اور چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تقریباً 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹر، جس میں نوجوان شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ووٹ اپنے امیدوار کو سوچ سمجھ کے دیجئے گا۔ اور سیاسی جماعتوں کے لیے اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بھی جس عوامی احتسابی عمل میں سے گزرنے جا رہی ہے وہ بھی رائٹ آف ووٹ کو تسلیم کریں، اور جس سیاسی جماعت کو ووٹ ملے، جس کو برتری حاصل ہو، اس کو تسلیم کریں۔ نہ صرف تسلیم کریں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ موجودہ حالات میں جہاں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال ہے، دہشت گردی کی صورتحال ہے،
یہ انتخابات کسی صورت میں متنازع نہ ہو۔ اگر یہ انتخابات متنازع ہو گئے تو پھر جو بھی سیاسی جماعتیں جیت کر آئیں گی ان کی لیجٹمیسی کا سوال پیدا ہوگا، جس سے ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی بھی اہم ذمہ داری ہے کہ اس انتخابات کو صاف شفاف رکھے اور اس کے لیے یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک متاثر ساکھ کے ساتھ انتخاباتی عمل میں جا رہی ہے، کیونکہ اس انتخابات کے حوالے سے بہت سارے جو تھنک ٹینکس ادارے ہیں انہوں نے اپنے رپورٹس دی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ متاثر ساکھ کے ساتھ انتخاباتی عمل میں جا رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ صاف شفاف غیر متنازع ہوں۔ یہی بات انٹرنیشنل کرائسس گروپ تھنک ٹینک نے بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ انتخابات متنازع ہوئے تو آنے والی حکومت کی لیجٹمیسی کا سوال ہوگا اور موجودہ بحران مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر صورت میں اس کو یقینی بنایا جائے کہ جو انتخابات ہوں وہ غیر متنازع صاف شفاف ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن پاکستان، سیاسی جماعتیں بھی خبردار رہیں اور موجودہ نگران حکومت پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی نظر رکھیں، تاکہ آنے والے جو کل ہونے والے انتخابات غیر متنازع ہو سکیں۔ اور یہی بات ریاستی اداروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، قانون نافذ کرنے کے والے اداروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور نگران حکمرانوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کسی بھی تنازع سے، کنٹروورسی سے بچنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ نہ صرف بات عدم استحکام کی ہے، سیاسی بحران کی ہے، معاشی بحران کی ہے، مہنگائی کی ہے، جو آنے والے حکمران جماعت کے لیے بہت سارے چیلنجز موجود ہیں۔ وہاں دہشت گردی کے چیلنجز بھی موجود ہیں۔ انتخابات سے ایک دن پہلے بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 سے زیادہ واقعے ہوئے ہیں، دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، 27 سے زیادہ معصوم لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور 50 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایک امتحان کی صورتحال ہے۔ اس سے امتحان کی گھڑی میں ہر ادارے کو بشمول ووٹر کو خبردار رہ کر اپنی چوائس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے ووٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتخابات جس کی روشنی میں کل صبح تقریباً 851 امیدواروں کا چناؤ ہوگا، یہ صاف شفاف ہوں، جس میں قومی اسمبلی کے جو ہے امیدوار بھی شامل ہیں، 4 صوبوں کے صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار بھی شامل ہیں، اور اس موجودہ صورتحال میں جہاں دہشت گردی کی جو ہے ایک ویو چلی ہوئی ہے یا دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ کل جو انتخابات ہونے جا رہی ہیں اس انتخاباتی عمل میں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 90,675 پولنگ اسٹیشن ہیں، اس میں سے 17,000 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس ہیں اور 30,000 کے قریب پولنگ اسٹیشن حساس ہیں۔ تو اس موجودہ حالات میں بہت سارے احتیاط کی ضرورت ہے اور صاف شفاف قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور بر وقت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ووٹر کے لیے، الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے اور الیکشن عملے کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے لیے اور ہر اس اسٹیک ہولڈرز کے لیے جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل چاہتا ہے، کیونکہ اس انتخابات کی روشنی میں جو حکمران اقتدار میں آئیں گے ان پر بھاری ذمہ داری ہوگی کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل انہیں کرنے ہیں۔ اگر وہ متنازع رہے، ان کی لیجٹمیسی پر کوئی سوال اٹھا تو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے، جس سے بچنے کے لیے
سارے اسٹیک ہولڈرز کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے، اور پیغام یہی ہے کہ کسی کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو اس کا ازالہ ناممکن ہوگا، اور میرے خیال میں یہ 5 سال آنے والے انتہائی حساس ہوں گے۔ تو اس لیے خبردار ہو کر بغیر کسی غلطی کے فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔